الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. برادران محترم، معزز اور محترم نمازی احباب، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں زندگی ایک مقصد کے تحت عطا فرمائی ہے، اور انسانوں کو چند صفات سے نوازا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس کو ہدایت کا راستہ، ہدایت کا طریقہ بنایا ہے۔ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ دنیا میں انسان کو اللہ نے بھیجا ہے، جہاں دین پر عمل کرنا ضروری ہے، وہاں انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے لیے معاش، کاروبار، تجارت، زراعت، ملازمت، معاشرت اختیار کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ وہ دوسروں کا دست نگر نہ رہے۔ اور دنیا میں لوگ تجارت کرتے ہیں، اور تجارت کبھی انسان بذات خود تنہا اکیلے کسی کام میں اپنا پیسہ لگا کر کے تجارت کرتا ہے، کبھی 2 آدمی اور 3 آدمی مل کر کے شراکت کے ساتھ کوئی کاروبار کرتے ہیں، اور جو تجارت دنیا میں کی جا رہی ہوتی ہے، اس تجارت کے اندر نفع اور نقصان دونوں طرح کے احتمالات ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ انسان کو نفع ہو جائے یا نقصان ہو جائے، اور اس کا نفع اور اس کا نقصان نظر بھی آتا ہے اور محسوس بھی کیا جاتا ہے۔ نفع اور نقصان نظر بھی آتا ہے اور محسوس بھی کیا جاتا ہے،
کسی آدمی کو کاروبار میں نفع ہونے لگا، اللہ نے اس کو تجارت کے ذریعے سے نفع عطا فرمایا، تو اس کی زندگی کے اندر تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، رہن سہن میں تبدیلی شروع ہو جائے گی، کپڑے کے اوڑھنے پہننے کے اندر تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی، اور ذاتی استعمال کی چیزوں کے اندر تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی۔ گاڑیاں استعمال نہیں کر رہا تھا، بائک تھی اور وہ بھی خراب درجے کی تھی، تو اچھی اعلیٰ درجے کی بائک خرید لے گا، اور اگر اللہ نے اور نفع عطا فرمایا تو بائک سے گاڑی پر آ جائے گا، اور کاروباری نفع اور تجارتی نفع سے انسان آگے بڑھتا ہے، تو پھر یہ چھوٹے علاقے ان سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے مال عطا کر دیا ہے، اب میرے پاس مال آ گیا ہے، ایسے علاقے میں رہنا اب میرے لیے اچھا نہیں لگتا، تو اچھے صاف ستھرے بڑے پڑھے لکھے علاقوں کی طرف توجہ کرتا ہے، یہاں سے آگے بڑھ جائے، نارتھ آباد چلا جائے، گلشن اقبال چلا جائے، ڈیفینس چلا جائے، کلفٹن چلا جائے، ایسے علاقوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہے کہ میں اب مال کے اعتبار سے بڑھ چکا ہوں، تو آگے کی طرف جاتا ہے، اور یہ چیز نظر بھی آتی ہے اور انسان محسوس بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے خدا نخواستہ اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، وہ بھی احساس ہوتا ہے، وہ بھی محسوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ایسے کہ مقروض ہو گیا، مکان بک گیا، گاڑی تھی وہ بک گئی، غم زدہ گھوم رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے، اور عجیب سی کیفیت ہے، اوڑھنا پہننا اچھا نہیں رہا، گھر کے حالات اچھے نہیں رہے، پریشان کن کیفیات کے اندر گھوم رہا ہے، اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے حالات بگڑ چکے ہیں۔ تو دنیاوی تجارت کے اندر نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے، اور اس کا احساس اس کو محسوس بھی کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی تجارت کی طرف بلایا ہے جس تجارت میں نقصان نہیں ہوتا، جس تجارت میں نقصان نہیں ہوتا، نفع ہی نفع ہوتا ہے، اور نفع بھی پورا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے بدلے میں زیادتیاں بھی عطا فرماتا ہے، زیادہ مزید در مزید بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ نے اس تجارت کی طرف انسان کو بلایا ہے کہ انسان اس تجارت کی طرف آئے، اور وہ تجارت اللہ کے ساتھ ہے کہ اس میں ایک شریک آپ ہیں اور ایک شریک اللہ ہے، اور اللہ ایسا شریک ہے کہ آپ کے تجارت کا بدلہ آپ کو پورا دے گا، اور نفع بھی پورا دے گا، بدلہ بھی پورا دے گا، اور ساتھ ساتھ بڑھا کر کے بھی دے گا، چونکہ دنیا کے اندر اگر بڑھوتری ہو جائے، نفع کے اندر اگر کسی کا نفع کھایا جائے، زیادہ لیا جائے، تو زیادتی سود کی صورت میں آ جاتی ہے جو کہ جائز نہیں ہوتی، مگر اللہ نے فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اجر بھی پورا اپنے فضل سے زیادتی بھی عطا کرے، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم، ایسی تجارت لن یرجون تجارۃ لن تبور، جس کے اندر نقصان نہیں ہوگا، اور اس کے فائدے کی، نفع کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالی نے خود دی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعمال کے قدردان ہے، انسان کے اعمال کے قدردان ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر تین چیزیں، تین اعمال جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اس کے ذریعے تجارت ہوتی ہے۔ پہلا عمل ہے تلاوت کلام اللہ، دوسرا عمل ہے نماز کو قائم کرنا، تیسرا عمل ہے خفیہ اور پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔
ان الذین یتلون کتاب اللہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم میں فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرنا ہے بھائی؟ حق تقاتہ، اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس طرح فرمایا اللہ کے کلام کی تلاوت کرو۔ کیسے کرو؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ کی کلام کی تلاوت ایسے کرو کہ اس کا حق ادا کرو، تلاوت کرو، اس کا حق ادا کرو، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے اس کو پڑھو، جب موقع مل جائے پڑھو، اور اپنی زندگی کا دستور العمل بنا کر کے اس پر عمل کرتے رہو۔ یتلونہ حق تلاوتہ، اس کے پڑھنے کا حق ادا کرو۔ کیا ہوگا کہ ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ایمان والوں کے دلوں کو جلا مل جاتی ہے، اللہ جلا بخشتا ہے، یہ ذکر اس کی جلا بخشتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ایمان والے کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے زادتہم ایمانا، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر اعتماد، بھروسہ، یقین کرنے والا بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کے اندر 4 صفات بیان کی گئی ہیں، اور 4 صفات 4 مقامات پر بیان کی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ، اور سورہ آل عمران میں 1 مرتبہ، اور سورہ جمعہ میں ان 4 صفات کو پھر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی ہے، سب چیزیں مکمل فرمائی، اس کے بعد اللہ سے دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اے اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات تلاوت کرنے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت، ایسے نبی کی دعا مانگی کہ جو آپ کی آیات کی تلاوت کرتا ہو، آپ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ 4 صفات ہیں، اس میں سے پہلی صفت قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم کی تلاوت۔ آپ علیہ السلام کی جامع ترین صفات میں سے پہلی صفت اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ بیان فرمائی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس دوسری آیت میں بھی اللہ نے پہلی صفت اپنے نبی علیہ السلام کی پہلی صفت جو بیان فرمائی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، تلاوت کلام اللہ۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا۔ آج امت بہت دور ہو چکی ہے، ہم پورا سال قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پورا سال۔ حال تو یہ ہو گیا کہ رمضان میں بھی چند گنتی کے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ سب نے اپنا تعلق قرآن سے توڑ دیا ہے، چاہتے ہی نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں۔ جو آدمی مسجد میں تلاوت نہیں کر سکتا اور وہ یہ کہے کہ میں گھر میں تلاوت کرتا ہوں، تو ہمارے گھروں کا ماحول تو ٹی ویوں سے اور دیگر فحش قسم کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں قرآن کریم کی تلاوت کون کرتا ہے؟ ہماری خواتین کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اپنے گھروں میں کتنا مشکل ہے۔ ہم سے مسجد میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں ہوتی، اللہ کے گھر میں آ کر کے جنت الفردوس جیسا ماحول پا کر کے، گناہوں سے پاک صاف، ہر چیز سے، ہر طرح کی گناہوں سے پاک صاف ماحول اللہ بلا لیتا ہے، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دیتا ہے، نماز پڑھوا لیتا ہے، ہر چیز کروا کر کے ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر کے تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیں،
ہمارے حال تو یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے مقتدیوں کی حالت کیفیت یہ ہے کہ بیچارے دعا مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. پتہ نہیں دنیا کا کون سا کام ان سے چھوٹ رہا ہے، یا ان کے پیچھے پولیس لگی ہے، یا ان کے پیچھے ملک الموت لگا ہے کہ اگر باہر نہیں نکلے گا تیری جان یہاں لے لوں گا. مسجد میں ٹھہرنا مشکل ہو رہا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی مثال مسجد میں تو ایسی ہے مومن کی جیسے پانی کی مچھلی کی پانی میں. ہم سے مسجد میں نہیں ٹھہرا جاتا. تیسری آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کو بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. چوتھی آیت مبارکہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. یہ چار آیت مبارکہ اس بات پر دلالت کرنے والی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ جامع ترین چار صفات میں سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں مقامات پر تلاوت قرآن کلام اللہ سے بیان فرمائی کہ وہ سب سے پہلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے والے. اور اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جو تلاوت سنتا تھا وہ مسلمان ہوتا تھا، ایمان لاتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کرتے تھے تو مشرکین مکہ کو بڑی پریشانی ہوتی تھی. انہوں نے اپنے گھر کو جائے مسجد بنایا ہوا تھا، وہاں بیٹھ کر کے کلام اللہ کی تلاوت اونچی آواز سے کرتے تھے تو مشرکین کی عورتیں بچے جمع ہو کر کے تلاوت سنتے تھے تو ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے. انہوں نے ان پر پابندی لگائی کہ آپ نہ پڑھیں یا آپ بے دخل ہو جائیں. آپ کو بے دخل کیا گیا. پھر جو ہے آپ کو ایک شخص نے امان دلوائی، پھر آپ دوبارہ آ گئے، مگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کو نہ چھوڑا. مشرکین مکہ کی ہر ہرزہ سرائی کے باوجود تلاوت کو نہ چھوڑائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت سن کر کے ہی تو بھڑکے تھے. پھر جب ہوش سے بیٹھ کر کے خاموشی سے بیٹھ کر کے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سنی تو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. چند آیتیں سنی تھی نا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. چند آیتیں سنی تھی، دل کی حالت کیفیت تبدیل ہو کے رہ گئی. اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. یہ سب قرآن کریم کی تلاوت دل میں اترتی گئی. قرآن کریم کی تلاوت ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے. اپنے لیے اوقات متعین کر کے اور قرآن کریم کا حصہ متعین کر کے کہ میں نے روزانہ کی بنیاد پر اتنا پڑھنا ہے. آدھا سپارہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں، چند رکوع پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں. آپ 3 ٹائم روز کھانا کھا رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار پر، روزگار پر، معاش پر روزانہ جا رہے ہیں، تو کون سی مشکل پیش آ رہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت روز نہیں ہو سکتی؟ کون سی مشکل ہے؟ بس چاہت نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، فائدہ نظر نہیں آ رہا. کاروبار سے پیسہ نظر آ رہا ہے اور کارخانے سے پیسہ نظر آ رہا ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہے، اس کا یقین ہے، مگر اللہ کے کلام سے جو ملنے والا ہے اس کا یقین نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو اپنانے کا یقین نہیں. قرآن کریم کی تلاوت کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. فجر کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرو، بڑا نور ملتا ہے، بہت ہی نور ہے اس وقت کے اندر تلاوت میں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت میں فرشتوں کی حاضری حضوری کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت کی تلاوت اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے. تہجد میں قرآن پڑھنا تو الگ ہے، مگر تہجد کے وقت میں، صبح کے وقت میں قرآن کریم پڑھنے کے انوارات ہی الگ ہیں، انوارات ہی الگ ہیں، کیونکہ اس وقت کی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے. والفجر، فجر کی قسم، والصبح اذا تنفس،
صبح کے وقت کی قسم جب وہ سانس کھینچتی اس وقت کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، بہت ہی زبردست اور مبارک اور بہترین وقت ہے۔ اس وقت کے اندر مسلمانوں کے لیے برکت رکھی گئی ہے، اور اس وقت میں مسلمان کے لیے رزق کی تقسیم رکھی گئی ہے۔ بہت ہی مبارک وقت اللہ نے بنایا ہے۔ اس وقت میں ہم خواب غفلت میں ہوتے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی رہائش کا علاقہ جس میں 2 صفیں فجر کی نماز میں ہونا مشکل ہوتی ہوں، انہی لوگوں کو اگر دعوت کا پیغام دیا جائے کہ رات کو 1 بجے کھانا ہوگا تو یہ موجود ہوں گے، رات کو 3 بجے کھانا ہوگا تب بھی موجود ہوں گے، مگر فجر کی نماز کے لیے نہیں آ سکتے۔ دعوت کی اہمیت ہے، دعوت کے کھانے کی اہمیت ہے، مگر اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے منادی کے پکارنے کی اہمیت نہیں ہے۔ سوئے پڑے رہتے ہیں۔ سونا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایسی غفلت میں ڈال دے کہ قیامت کے دن اس کا جب سوال ہو جائے تو پھر اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے۔ میرے عزیزو، فجر کے وقت میں اٹھو، فجر کی نماز کا وقت، نماز تو ہر نماز ہی فرض ہے مسلمان کے اوپر، اور اس وقت کے اندر اللہ نے بڑے خیر اور بڑی برکتیں رکھی ہیں، رزق کی تقسیم کے وعدے اللہ نے کیے ہیں، اور اس وقت کے اندر انسان جب اللہ کے کلام کی تلاوت کرے گا اللہ کو محبوب ہوگا۔ صبح کے وقت میں آج سے چند سال پہلے چلے جائیں، 20 سال پہلے صبح کے وقت میں لوگوں کے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آج اگر کسی غلطی سے صبح سے اٹھنے کا کسی کے گھر میں اتفاق ہوتا رہے تو اس گھر سے ٹی وی کی چلنے کی آواز آتی ہے، اس گھر سے ٹی وی چل رہا ہے، اور لوگ اپنے گھر، اپنے کاروبار روزگار میں، کارخانے دکانوں میں قرآن کریم کی تلاوت کے بجائے ایک ٹیپ کی ہوئی، سیو کی ہوئی آڈیو قرآن کریم کو چلا لیتے ہیں۔ اتنی محرومی، بدقسمتی ہے کہ خود اللہ نے تمہاری زبان کو محروم کر دیا کہ تم اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتے۔ محرومی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فجر کی نماز کے وقت میں اٹھنا اور اللہ کی تلاوت کرنا، اللہ کے کلام کی۔ سورہ یاسین، اب خاص صورتیں ہیں جو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس میں سے سورہ یاسین ہے جو عام طور پہ جو لوگ پڑھتے ہیں، اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت 10 قرآن کریم کا ثواب رکھتی ہے۔ جو ایک دفعہ پڑھ لے گویا اس نے 10 مرتبہ قرآن کریم کا ثواب حاصل کر لیا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اپنے مردوں پر پڑھو، یعنی کہ جو شخص قریب المرگ ہو اس کے اوپر پڑھو تو اس کے لیے جان کنی کا وقت آسان سہل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جب جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کے دن بھر کے ساری مشکلات، سارے معاملات اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے سارے کام حل ہونا شروع ہو جاتے۔ اور سورہ یاسین اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے بھی پڑھی جائے تو بھی جس طرح 10 دفعہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہے تو بخشنے کا بھی 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہو جائے گا۔ سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، بعض لوگ عمل کرتے ہیں تو سورہ واقعہ آپ کے روزی روزگار، معاشی مسائل کے حل کے لیے، کہ آپ کے روزمرہ کے کاروبار، تجارت، ملازمت کے مسائل حل کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ سورہ ملک آپ کے عذاب قبر سے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے۔ آیت الکرسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر سے شرور اور پریشانیاں، مشکلات، حاسد، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، بیماریوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ چاروں قل پڑھنا، خصوصاً معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا پڑھنا، یہ آپ کے اوپر سے حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، جادوگروں کے ہتھ کنڈے، ان تمام سے اللہ آپ کی حفاظت فرما دے گا۔ چند مخصوص اگر ان کا بھی اہتمام ہو جائے تو یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم آج ہر کوئی کہتا ہے کہ کسی کی ملازمت نہیں لگ رہی، کچھ کرا دیا، وہ جو آپ نماز نہیں پڑھ رہے وہ کچھ نہیں کرا دیا،
وہ جو آپ گناہ کر رہے اس کی کوئی نوسط نہیں ہے، جو آپ بدنظری کر رہے اس کی کوئی نوسط نہیں ہے، جو آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے وہ کچھ نہیں ہے۔ میرا کام نہیں چل رہا، میری دکان پر لوگ نہیں آ رہے، میرا کاروبار مندہ ہو گیا ہے، کارخانے کا کام مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پیسے نہیں آ رہے، تو آپ نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا۔ آپ جو اللہ کی نافرمانی میں مستقل ہیں، آپ جو اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو آپ اللہ کے آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اللہ کی نافرمانی سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس اللہ نے آپ کو زمین پر رہنے کا حق دیا ہوا یہ بہت نہیں ہے، آپ کو سانس لینے کا حق دیا ہوا یہ بہت نہیں ہے، آپ کو 3 وقت کی روزی دے رہا ہے، روٹی مل رہی ہے، کھا رہے ہو، یہ بھی تو بس ہونا چاہیے نا۔ پھر مزید کی تلاش میں دنیا میں بہت ہیں، مگر آخرت کی تلاش میں ہماری تیاری نہیں ہے۔ اور ایمان والے کو تو بھیجا ہی آخرت کے لیے گیا نا، ایمان والے کو کس لیے بھیجا گیا؟ آخرت کی تیاری کے لیے تو بھیجا گیا، اس کو ایمان دیا، اس کو آخرت کے لیے بھیجا گیا۔ آخرت میں فرمایا کہ بھائی اتنی اہتمام کے ساتھ اگر ہم یہ ساری چیزیں عمل کریں، اپنی زندگی کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور کریں، تو اللہ سے یہ تجارت ہے۔ لن یرجون تجارۃ لن تبور، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے کہ جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کا اندیشہ خدشہ ہی نہیں ہے، ایسی تجارت ہے اللہ کے ساتھ۔ اور ایسی تجارت اللہ فرماتے ہیں لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، کہ اجر بھی پورا دے دوں گا، نفع بھی پورا دے دوں گا، اور نفع سے بڑھا کر کے اجورہم ویزیدہم من فضلی، اپنے فضل سے زیادہ عطا کر دوں گا، زیادہ سے زیادہ عطا کر دوں گا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ، دلوں کے جلا کا ذریعہ، گناہوں سے دل کے گناہوں سے زائل ہونے کا ذریعہ، اور تمام چیزوں کی رعایت قرآن کریم کی تلاوت میں ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہ تجارت ہے جس میں آخرت میں نفع ہی نفع ہو۔ ظلمت قرآن کریم کے پڑھنے سے ختم ہو جائے گی، زبان نرم ہو جائے گی، دل کی سختی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے لیے مسجد آنا، اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم اس اعمال پر آتے ہیں، بالخصوص ایک ہی عنوان ہے جس پہ بات ہوئی، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، تو قرآن کریم کی تلاوت پر اگر مسلمان آ جائے، کیونکہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہے، تو ہدایت پر آ جائے گا۔ قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دے دے گا۔ جو ہدایت یافتہ ہو جائے گا پھر اس کے مسائل ہی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سے وابستہ فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کا شوق ذوق وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے جس طرح اپنی زندگی کی ترتیب اپنے ڈگر سے بنائی ہوئی ہے نا، اس میں قرآن کریم کو بھی شامل کریں، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کو بھی شامل کریں، کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ، ہر 24 گھنٹے میں ایک حصہ ہمارے لیے جس طرح اور کاموں کے لیے وقف ہے نا، تو اس میں سے ایک حصہ نماز کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھی وقف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔